हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक साहब आए, बोले हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कोई बात नहीं, अपना हाथ बढ़ा। कहते हैं गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं कि मुरीद नहीं होगा? कहा मुरीद होऊंगा, मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? सब बोलो भाई। मेरी दो शर्तें हैं। तो गौस पाक फरमाते बोल तेरी दो शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। जो लोग ये काम करते हैं खुश हो गए होंगे। क्या कहा? मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी मैं नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ। वही बात गौस पाक ने कही, शरीयत के खिलाफ है। तुझे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और तुझे चोरी बंद करना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। लाखों चोर उचक्कों को आपने संभाला है, एक और सही, एक और सही सरकार, एक को इसी दामन में छुपा लीजिए। फरमाते नहीं, अपनी दोनों शर्तें वापस ले। कहा हुजूर ये एक कमीना आदमी है, इसको रख ले सरकार, एक गुनहगार और सही, इसी चादर में छुपा ले, एक गुनहगार और सही। फरमाते नहीं, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। उसने कहा आपको आपकी माँ का वास्ता, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर की अजमत का वास्ता, आपको आपके खुदमा का वास्ता, शेख का, दादा शेख का वास्ता। गौस पाक फरमाते हैं तेरी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है। हाँ अगर तू मुझसे मुरीद होना चाहता है तो एक शर्त मेरी भी है। शर्त मेरी भी है। उसने कहा हुजूर एक शर्त आपकी? कहा मुझे मुरीद तो कर ले, मैं आपकी सैकड़ों शर्तें मान लूंगा। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक शर्त संभाल नहीं पाएगा, एक शर्त संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा हुजूर आप बताएं तो सही, बताएं तो बस, मुझे मुरीद कर ले बस। गौस पाक फरमाते हैं वो एक शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा बस? कहा बस। कहा बिल्कुल मैंने कबूल किया, कंप्रोमाइज कीजिए, आप मुआहदा हो गया, मुरीद कीजिए। गौस पाक ने उसे मुरीद किया। अब वो घर चला आया। घर आया तो 4 दिन तक अपने घर में था। जैसे ही मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनता अपने भी घर में उठ जाता, जल्दी से वजू करता और अजान देता और फिर चारपाई पे सो जाता। चौथे दिन बीवी ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या हुआ? कहा ले दे के अजान के पीछे पड़े हुए हो, अजान देने का बड़ा शौक है तो मस्जिद में चले जाओ, और अजान ही तक क्या मामला है भाई, नमाज पढ़ो। बोले तुम्हें नहीं पता मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है, तुम्हें नहीं पता मैंने किससे, जोर से बोलो किससे मेरा मुआहदा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना सुनना बोले हाथों को उठा के लब्बैक या गौस, लब्बैक या गौस। तो कहते हैं कि कब तक अजान दोगे? ये 4 दिन से मैं देख रही हूं कि तुम खाली अजान दे रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे? अजान देने का बड़ा शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ, यहां ले दे के अजान फिर सो गए, ले दे के अजान फिर सो गए। उसने कहा तुम्हें क्या पता मैंने किससे कंप्रोमाइज किया है, और अजान पर कंप्रोमाइज किया है भी। तो कहा किससे किया है? कहा चुप रहो, तुम इधर मत जाओ, ये चैप्टर तुम्हारे लिए क्लोज है, बंद है। कहा ये बताओ कि घर ही में लेटे रहोगे कि चोरी उरी करोगे? और बीवी तो उनके राज को जानती थी, वो घर में लेटे रहोगे, चोरी उरी कब जाओगे भाई? चोरी करने के लिए मेरे शौहर, कब चोरी करोगे? ये घर में खाने वाने कुछ नहीं है। उसने कहा मेरी बीवी वही तो सोच रहा हूं कब निकलूं कि बीच में अजान का वक्त ना आए, बीच में अजान का वक्त ना आए। बीवी ने कहा कि सोचो, कोशिश करो और सफर करो, प्रैक्टिकल तौर पर निकलो, कुछ करो कुछ करो। तो इशा की अजान दी। बोले अभी से फजर के वक्त काफी गैपिंग रहती है, काफी गैपिंग है, और निकल गया। और फजर की अजान बहुत देर में होती है। निकल गए और गए तो बगदाद शरीफ शहर में एक ऊंचे महल के पीछे की तरफ चले गए, रस्सी फेंक करके उस महल के आंगन में उतर गए। देखिए आंगन में उतर गए। जब आंगन में उतरे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके खजाने वाले कमरे की तरफ चले गए, जहां सोना चांदी हीरे जवाहिर रखे हुए थे। अंदर गए, रोशनी का इंतजाम किया, और रोशनी के इंतजाम के बाद वो जो है जब जेवरात को देखते हैं तो भाई जेवर है
کوئی لکڑی نہیں ہے، پتیاں نہیں ہے کہ اسے ٹھونس ٹھونس کے بھر لیا جائے، وہ سنبھال کے اٹھانا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ چوری کر رہی، یوں اٹھایا سنبھال کے یوں رکھا، اس کو یوں اٹھایا، بہت ہی نازک چیز ہوتی ہے زیورات کی، سنبھال کے رکھنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ جب ان کے مزاج کے مطابق چوری زیادہ ہو گئی، سامان زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اٹھا کر اسے کندھے پہ رکھا، اور جیسے اس خزانے والے کمرے سے نکل کے آئے نا آنگن میں، یاد آیا یار فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ لیکن وہ غوث پاک سے کمپرومائز کیا تھا نا بھائی، وہیں بورا رکھا اسی محل کے بیچ آنگن میں، اسی محل کے بیچ آنگن میں اس نے اذان دینی شروع کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے جب اذان دی، اب سنو کیا ہوا، پورا گھر جاگ گیا۔ جب دیکھا کہ پورے گھر والے جاگ گئے ہیں تو اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے، اب اس نے 2 رکعت کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیا۔ یہ سمجھا کہ شاید ادھر ہم 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ سب وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، میں اپنا بورا لے کے جو زیور لے کے نکل جاؤں گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا، جیسے اس نے سلام پھیرا، پیچھے کیا دیکھا، پوری صف لگی ہوئی تھی، مقتدیوں کی صف لگی تھی۔ ایک صاحب نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا تکبیر کہوں؟ کہا دماغ نہ خراب کرو، چور کو حضور کہہ رہے ہو؟ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو، تکبیر کہوں؟ کوئی بات نہیں، سنیں آپ، تکبیر کہوں؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں چور ہوں؟ ارے حضور کیسی بات کرتے ہیں، آپ اللہ والے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے میں چور ہوں۔ او پھنسا ہوا ادھر وہ پھنسا ہوا تھا، ادھر غوث پاک اپنے محلے میں، بابو شیخ میں، اپنے حجرے میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک مسکرانے لگے۔ اپنی حجرے میں غوث پاک اچانک مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے تو خادموں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں اچانک مسکرائے اور ہنسے؟ فرماتے ہیں کیا فرمایا غوث پاک نے کہ پھنس گیا۔ سمجھ گئے؟ کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہتے ہیں وہ جو مجھ سے آیا تھا مرید ہونے کے لیے، وہ پھنس گیا۔ ارے اس کی دونوں شرطیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، میں نے دونوں شرطیں قبول نہیں کی، لیکن میری ایک مان کے پھنس گیا۔ اذان دافع البلا ہے، اذان دے کے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے۔ لوگ اذان دے کے نکل جاتے ہیں، وہ اذان دے کے پھنس گیا۔ حضور اگر پھنس گیا ہے تو نکال لیجئے، فرمایا نکلے گا، ابھی پھنسا ہوا ہے۔ ادھر کیا ہوا، وہ جو مقتدی تھے پیچھے بولے حضور تکبیر کہوں؟ دماغ نہ خراب کرو، میں پھنس گیا ہوں یار، میں تو کمپرومائز کر کے پھنس گیا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو نقصان ہے اس میں۔ حضور کیسی بات کمپرومائز کی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں، تکبیر کہوں؟ سورج نکل آیا، سنا تو جھلا کے بولا غصے میں، اچھا ٹھیک ہے تکبیر کہو تم۔ تو گھر کے لوگوں نے، زیورات کے مالکوں نے تکبیر کہی، زیورات کے چور نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، اس نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو سارے گھر کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی اس کے ہونٹوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا۔ بڑی مبارکبادیاں ملتی رہیں، بڑی مبارکبادیاں۔ اس نے جھلا کے کہا یار تم لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا نہیں میں چور ہوں؟ چور تمہیں یقین کیسے پڑے؟ آؤ تمہیں دکھاتا ہوں پروف، ثبوت، دلیل، ٹھوس دلیل دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں، دیکھو اس بورے میں تمہارے گھر کے زیورات ہیں کہ نہیں ہے۔ بولے کہ گھر کے زیورات تو ہیں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ بولے وہ میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے پتا چلا میں چور ہوں، مجھے حضور اور امام اور کیا کیا بنا رہے ہو۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں۔ بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں، میں چور ہوں، یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے، جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دیو۔ لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی۔
آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے. مریض پئیں گے شفا پائیں گے. آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں. لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے سے, دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے, اور ایک جملہ کہا, یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ہاتھوں کو اڑا کے بولو, کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا, مان گیا شیخ عبد القادر مان گیا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے. اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. شکریہ. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے, کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. میری آواز سے پہلے, اونچی بولے, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. حضور غوث پاک کی محبت کے لیے ایک چیز شرط ہے. کیا؟ ایک چیز شرط ہے. کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی. غیبت سے اپنے دل کو بچا لو, میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو. حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے. تو غوث پاک سے محبت کرو گے, ہاتھوں کو اڑا کے بولو محبت کرو گے, انشاءاللہ کرو گے. دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث اعظم کی محبت کے ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے.